ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ لبوں کو گلاب کر لے ابھی، خلوص دل سے لبوں کو گلاب کر لے ابھی، چنے آپ کو عزت معاف کر لے ابھی، در رسول پہ میں ہوں اے زندگی مجھ سے تیرا نکلتا ہے کتنا حساب کر لے ابھی، در رسول پہ میں ہوں اے زندگی مجھ سے تیرا نکلتا ہے کتنا حساب کر لے ابھی۔ اب آئیے حضرات عجیب البرکات کے پاکیزہ فیض و برکات سے اپنے آپ کو قریب کریں۔ اس مقصد کے تحت غالباً بھائی بران نظامی صاحب بیٹھے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں کہ زحمت بہت تشریف لائیں، تشریف بھی بیٹھ جائیں۔ تھوڑی سی آپ جلسے کی مقصدیت کی طرف جائیں، وہی آوازیں تعاقب کے لیے انشاءاللہ جیسا ہوگا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ جلسے کے مقصد کی طرف جائیں، یہ جلسہ ہوتا کیوں ہے، کیوں اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کیوں اتنے لوگوں کو زحمت دی جاتی ہے، رات میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک لوگوں کو سونے نہیں دیا جاتا۔ آپ بھی جاتے ہیں، پڑوسی بھی جاتے ہیں، جہاں جلسے کا ہارن لگا ہوتا ہے وہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ جلسے کا ایک مقصد ہے، آئیے اس مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ جلسہ کیوں ہوتا ہے، جلسے میں آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگوں کے پاس موبائل ہے، گھر میں ٹی وی ہے، ہزاروں چینل موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، جس طریقے سے چاہے کھیل کود کریں، آنکھیں برباد کریں، اپنی فکریں برباد کریں، اپنا سینس اپنا دماغ خراب کریں۔ تو ان تمام طرح برے لوازمات سے بچانے کے لیے اگر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے نبی کی نام کی محفل سجاتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا؟ انتقال کے بعد اللہ کے حضور میں ایک شرابی شخص کو لایا گیا۔ دیکھیں آپ جلسے کی افادیت کی طرف جائیں، جلسے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شراب پیتا تھا پوری عمر۔ جب اسے اللہ کے حضور فرشتے لے کے آئے، اللہ کے حضور فرشتے لے کے آئے تو رب نے فرمایا اس کی رجسٹر کو دیکھا فرشتوں نے، تو فرشتوں نے کہا ہاں، تو کہا کیا ہوا؟ تو فرشتوں نے کہا میرے مولا اس کے پاس گناہ بہت زیادہ ہے، نیکیاں بہت کم ہیں، جو نیکیاں ہیں بھی وہ مائنس میں چلی گئی، گناہ ہی گناہ اس کے پاس ہے۔ اے میرے مولا جو تیرا فیصلہ ہو اسی پر ہم راضی ہیں۔ رب نے فرمایا اس گنہگار شخص سے، اس شرابی سے، سنے بہت غور سے میری بات، اس شرابی سے کہا کہ دماغ پر زور ڈال، ہو سکتا ہے تو نے زندگی میں ایسی کوئی نیکی کی ہو جسے میرے فرشتوں نے لکھا نہ ہو۔ اس نے کہا میرے مولا تیرے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، میں نے جو کام کیا اسے تیرے فرشتوں نے نوٹ کیا۔ پھر فرمایا رب نے غور کر دماغ پر زور ڈال، تو نے شاید کوئی ایسا کام کیا ہو جو نیک کام ہو اسے میرے فرشتوں نے نہ لکھا ہو۔ تب اس کو ایک بات یاد آئی، اس نے کہا میرے مولا میں بیئر بار سے شراب خانے سے نکلا، میں کدے سے نکلا، شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا، لیکن جیسے اپنی گلی سے گزرنے والا تھا تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کے نبی کی نام پڑھ رہے ہیں، نبی کے شہر کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی کے شہر کی باتیں کر رہے ہیں۔ رب نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جہاں لوگ بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا، جہاں لوگ جھوم رہے تھے میں بھی جھومنے لگا، بہت دیر تک میں بھی نبی کی مجلس میں بیٹھا رہا۔ یہ میرا وہ کام ہے، میرا وہ عمل ہے جسے میرے فرشتوں نے لکھا نہ ہوگا، کیونکہ میں نشے میں تھا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے کوئی کام نیک کام کی فہرست دائرے میں نہیں آتا۔ رب نے فرمایا اس سے سنے غور سے، رب نے فرمایا تو وہاں کیوں بیٹھے بیٹھے جھوم رہا تھا؟ تب اس نے کہا میرے مولا مجھے تیرے حبیب کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ آپ کو بھی نبی کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اس نے کہا میرے مولا مجھے تیرے حبیب کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ رب نے فرمایا پھر کہا لوگ جھوم رہے تھے میں بھی جھوم رہا تھا، لوگ تیرے حبیب کا ذکر سن کے مچل رہے تھے میں بھی مچل رہا تھا۔ پھر اٹھا میں اپنے گھر چلا گیا۔ اب سنیں آپ، رب نے فرمایا تو اتنی دیر تک وہاں کیوں بیٹھا تھا؟ کہا میرے مولا دل کو سکون مل رہا تھا۔ اب رب کا فیصلہ سنو جلسے میں آنے والوں۔ رب نے فرمایا سنو میرے فرشتوں، جس کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میرے حبیب کی باتیں اچھی لگی، میں اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں ڈالنے والا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا ہاتھوں اڑا کے بول دے سبحان اللہ۔
تو جلسے میں آنے سے فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ رب کی رحمت مچل گئی تو کام ہو جائے گا، رب کی رحمت اگر خوش ہو گئی تو بخش لیے جاؤ گے، اگر دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا تو نمازوں کی پابندی کرو، کسی کی بہن بیٹیوں کو بری نگاہ سے نہیں دیتے، اگر جلسے میں آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا تو اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرو، پڑوسی کوئی بھی ہو اگر وہ بھوکا ہوگا تو اس کا خیال رکھو، یہ جلسہ ہے۔ اب آئیے سرکار کی سیرت کسے کہتے ہیں؟ حالات بڑے خراب ہیں، خراب اس لیے ہیں، بہت غور سے میرے ایک جملے کو سنیں، پڑوسی ملک جسے پاکستان کہتے ہیں وہاں کچھ ایسی جماعتیں ہیں، یہ باتیں میری ریکارڈ ہو رہی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ پوری دنیا میں جو اسے سنتے ہیں، سنیں اس ملک میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جیسے لشکر طیبہ، ISIS، حزب المجاہدین، یہ سپاہ صحابہ، یہ وہ بدعقیدہ لوگوں کی جماعتیں ہیں جن کو ہمارے ملک ہندوستان کے صوفی بزرگوں نے کتوں سے بدتر جماعت کہا، علل اعلان طور پر کہتا ہوں۔ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے میری بات؟ بیٹھے علماء کرام کی آمد میں سب کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ سنیں، بیٹھے سنیں آپ، اسلام کسے کہتے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بلاسٹ کرنا، بچوں کو ذبح کرنا، ماں بہنوں کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتا ہے۔ میں ہندوستان کے تمام تر غیر مسلم دانشوروں سے گزارش کرتا ہوں اگر اسلام کو پڑھنا ہے تو پڑوسی ملک کے آتنک واد کے کریکٹر کو نہ پڑھا کریں، غریب نواز کی ہسٹری پڑھا کریں، وارث پاک کی ہسٹری پڑھا کریں، کلیہ شریف کے سابق کی ہسٹری پڑھا کریں، سرکار مسولی سرکار شاہ مینا کی ہسٹری پڑھا کریں، سرکار مجموعہ شریف کی تاریخ پڑھا کریں، بریلی کے تاجدار کی تاریخ پڑھا کریں۔ میں بتاتا ہوں اسلام کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک باتیں یاد کیجئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ آپ نہیں آئیں گے تو مال نہیں بکے گا۔ سنیں، یہ جلسہ آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ حالات ہندوستان کے بڑے خراب ہیں، بھائی بھائی میں دوری پیدا ہو گئی، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے دور کر دیا گیا، وہ کل جو ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے آج مذہب کے نام پر دور کر دیا گیا۔ ہندوستان میں نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان نفرتوں کو محبت میں تبدیل کریں۔ نبی کے چاہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نفرت پیدا کرنے والوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت کا چراغ روشن کریں۔ انہیں بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں، انہیں بتاؤ قرآن تعلیم کیا دیتا ہے، انہیں بتاؤ کہ مدینے والے آقا نے ہمیں کون سا مذہب دیا۔ آواز میری پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے؟ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، نوشاد بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں اسے بار بار سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور بتائیں کہ اسلام صحیح تصویر کون سی لے کے آیا۔ سنیں، اللہ کے نبی نے اپنی جماعت کو، اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دی اور فوجیوں سے فرمایا تم فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں حملہ کرنا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر اس ملک پر غلبہ حاصل کرنا ہے، اپنی فتح یابی کا جھنڈا اس پر گاڑنا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نبی نے اپنی فوج سے دو چار باتیں اور کہی ہیں، کہو تو اسے بتا دیں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سنیے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی کی ہر بات کو سنیے گا۔ نبی نے جملہ کہا تھا، سنو، جب وہاں پر لڑائی شروع ہونے سے پہلے اپنی اپنی تلواروں کو تم تیز کرنا تو چیک کرنے کے لیے، ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اچھی باتیں ہوں گی تو کچھ پریشانی آئے گی، لیکن پریشانی دعا کرو کہ آپ کو اور میری وجہ سے نہ آئے۔ نبی نے کیا فرمایا اپنی فوجیوں سے؟ اس اصول کو جس ملک نے اپنا لیا آج اس ملک میں سکون ہی سکون۔ نبی نے کیا فرمایا؟ تمہاری تلواریں تیز ہیں کہ نہیں، یہ ٹرائی کرنے کے لیے، یہ چیک کرنے کے لیے کبھی بھی کسی ہرے درخت کی شاخ پر تیزی کے ساتھ وار مت کرنا کہ ذرا پتہ کریں کہ میری تلوار میں دھار ہے کہ نہیں۔ خبردار، درختوں کی ہری پتیاں بھی خدا کا نام لیتی ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔
پھر نبی نے فرمایا خبردار جب تم کسی ملک پہ حملہ کرنا اور وہاں جیت جانا اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنا تو خبردار تمہارے مذہب کے خلاف عیسائی ہو یہودی ہو بودھسٹ ہو جینسٹ ہو جتنے بھی دھارمک گرو ہو خبردار ان کو نہ مارنا سن رہے ہیں ان کو نہ مارنا کسی بچے پر تلوار نہ اٹھانا کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا یہ تلوار تمہاری صرف فوجیوں سے لڑنے کے لیے تمہارے ہاتھ بوڑھوں پر رحم کرنا عورتوں پہ رحم کرنا بچوں پہ رحم کرنا اور اس ملک کے دوسرے مذہب کے دھارمک گرو کو سیفٹی دینا خبردار ان پر تلوار مت چلانا جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ یہ نبی کا کردار اب آگے بڑھتا ہے نبی کے بعد دوسرے پی ایم بنے صدیق اکبر سرکار کے بعد ان کا نام ہے عمر فاروق اعظم ان کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیجئے یہ کوئی معمولی عمر نہیں ہے سینکڑوں ملکوں کی بادشاہت ان کے اندر میں دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال صاحب نے کہا تھا اگر کسی کو شوق ہے پولیٹیکل مین بننے کا تو اس سے کہہ دو کہ عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کر ذرا زور سے کہہ دو وہ عمر ہے لال بہادر شاستری جی نے کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم کا جو کردار ہے حکومت کرنے کے لیے وہ کردار ہی کافی بتا دوں کیوں کہا تھا آپ نے مدینہ شریف میں حکومت کی وہاں دارالخلافہ دارالسلطنت کیپٹل راجدھانی بنایا مدینہ شریف کو وہاں سے 1700-1800 کلومیٹر کے فاصلے پر غوث اعظم سرکار کا باپ کا شہر بغداد شریف ہے اس بغداد شریف کے بیچ شہر میں ایک دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم نے کہا تھا خبردار عراق کے گورنر بغداد کے خلیفہ سے کہا تھا سنو میں رہتا ہوں مدینہ شریف میں اگر بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو اللہ میدان محشر میں عمر سے سوال کرے اللہ عمر فاروق اعظم نے کہا خبردار دریائے دجلہ کے کنارے پر جو کتے گھومتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی ذمہ حکومت اپنے اوپر لے اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ ہے سنیں آپ عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ ہے کسی نے کہا کہ وہ علاقہ آئس لینڈ کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے جہاں برف باری ہوتی ہے جہاں ہر وقت برف گرتی رہتی ہے 8-8 مہینے متواتر برف گرتی ہے پھر 2-4 مہینے کے لیے ہلکی سی دھوپ نکلتی ہے پھر متواتر 7-8 مہینے برف باری ہوتی ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ 7-8 مہینے تک جب وہاں برف باری ہوتی ہے تو وہاں کے پرندے کیا کھاتے ہوتے ہیں سنیں اللہ ماشاءاللہ بھائی حافظ بخاری غلام اصغر بھائی سنیں ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ لوگ انسانوں کا خون پی رہے ہیں مذہب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ مذہب نہیں تاریخیں پڑھ دوں تو رات نکل جائے گی رونا آتا ہے ہندوستان میں جس طریقے سے اسلام کے چہرے کو دکھایا جا رہا ہے سنیں اسلام کسے کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ 8-8 مہینے تک جب اس آئس لینڈ پر برف کی بارش ہوتی ہے وہاں کے پرندے کیا کھاتے ہیں وہاں کی چڑیا کیا کھاتی ہوگی تو لوگوں نے کہا کہ حضور چڑیا تو برف باری کی وجہ سے بھوکی مر جاتی ہیں تب عمر بن عبدالعزیز نے حکومت میں ایک فنڈ قائم کیا تھا کہا تو سنو جیسے اس علاقے میں برف باری ہونے لگے حکومت کی طرف سے فوجی بوروں میں بڑے بڑے بوروں میں ان کے دانے لے کر کے جایا کرے اور روزانہ برف کی چوٹی پر دانے بکھیر دیا کرے تاکہ جیسے انسان بھوکے نہیں رہتے ہیں کوئی پرندہ بھوکا نہ رہے ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولو یا رسول اللہ سمجھ رہے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اب آئیے تاریخ کا ایک چیپٹر پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کے انتقال کو 544 سال ہو گئے 544 ایئرز سرکار کے ظاہری انتقال کو تقریباً 544 سال ہو گئے سرکار کی مزار شریف پر بصرہ بتائے ام عبیدہ بغداد اور بصرہ کے بیچ میں جگہ وہاں سے ایک اللہ کا ولی مدینہ شریف گیا اس کا نام بتاؤں گا تب کہ سبحان اللہ کہہ دیجئے
اس کا نام، اس کے باپ کا نام شیخ سلطان علی، اس کا نام شیخ کبیر احمد رفاعی. زور سے بول دیں، اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بول دیں، ہندوستان میں امن و سکون کے لیے بول دیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں. کیا نام ہے؟ شیخ کبیر احمد رفاعی. میں نے ان کی مزار شریف پر 2 مرتبہ حاضر ہوا. بہت مشکل ہے، 70 کلومیٹر دور تک پولیس کسٹڈی میں جانا پڑتا ہے بصرہ میں ان کی مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے. دعا کریں ان علماء کی جوتیوں کے طفیل میں اللہ سب کو بغداد شریف کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. سنیں نام کیا ہے؟ شیخ کبیر احمد رفاعی. بتائیں ام عبیدہ بصرہ، نیر بصرہ، بعید بغداد سے چل کے مدینہ شریف ہے. اللہ کے نبی کے بیٹے امام حسین کی اولاد ہے. سرکار کی مزار شریف پر گئے اور سلام کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا. بتا دوں جملہ بتا دوں، یاد کیجئے گا میری ایک بات کو. میرا کوئی بھروسہ نہیں میں کل مر بھی جاؤں، آپ رہے کدھر ہیں، لیکن یہ باتیں آپ کے دلوں میں مجھے زندہ رکھنے کی انشاءاللہ. آپ نے اللہ کے نبی کی مزار شریف کے قریب بیٹھ کے جملہ کہا، سرکار آپ کا بیٹا بصرہ سے آیا، وہاں سے سلام کرتا تھا تو فرشتے میرا سلام لے کے آتے تھے. آج آپ کا بیٹا بغداد بصرہ سے چل کے مدینہ شریف آیا ہے، اپنے زبان سے سلام کر رہا ہے اور اپنے کانوں سے آپ کے جواب کو سننا بھی چاہتا ہے. یار ذرا زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو. یہ معمولی بات نہیں ہے. سرکار کے انتقال کو 550 سال ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں سرکار آپ کا بیٹا سلام کر رہا ہے، اپنے منہ سے سلام کر رہا ہے، ہونٹوں سے سلام کر رہا ہے، زبان سے سلام کر رہا ہے اور اپنے کانوں سے آپ کے دیے ہوئے جواب کو سننا بھی چاہتا ہے. جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی نے سلام کیا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزار مقدس سے اپنے بیٹے کے سلام کا جواب دیا. زور سے کہہ دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شورائے اہل سنت. ماشاءاللہ بڑے لوگ آئے، بھائی محترم بھائی مختار صاحب، بھائی محترم عمران نظامی صاحب تشریف لائے، سلمان رضا صاحب، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. بس ایک دو باتیں اس حوالے سے سن لیں کہ جو آج اسلام کے خلاف ہم اپنی اندر پریشانی محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اسلام کتنی محبت کی بات کرتا ہے، سمجھ رہے؟ تو شیخ کبیر احمد رفاعی نے نبی کی بارگاہ میں سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جدی. اے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں میرا سلام ہو. نبی کی مزار مقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ولدی، تم پر سلام کی ہو میرے بیٹے. اب اگر پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ، ایک اور بات بتا دیں. زور سے بولے، زور سے بولے آپ. نوشاد بھائی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ. اچھا اتنی بڑی محفل میں کوئی ایک نعرہ لگا سکتا ہے؟ جواب دے ماشاءاللہ. زندہ باد. پھر شیخ کبیر احمد رفاعی نے جملہ کہا، جملہ بتا دوں، سنیں گے آپ لوگ. شیخ کبیر احمد رفاعی نے جملہ کہا، اے مدینے والے آقا مجھے تو میرے سلام کا جواب مل گیا، اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہے. جس کو نبی کی حیات پر ایمان ہو ذرا زور سے کہہ دے. کیا کہا؟ نبی آپ کا یہ بیٹا، اے نبی آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہے. جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی نے یہ جملہ کہا، اللہ کے نبی کی قبر شریف پھٹ گئی، سرکار کا ہاتھ مبارک باہر آیا. شیخ کبیر احمد رفاعی نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کا بوسہ دیا. چپٹر کلوز. اب زمین بغداد شریف کی ہے. سوال کرنے والے علامہ یعقوبی، جواب دینے والے غوث اعظم. غوث اعظم کے نام پر زور سے بولیں آپ. علامہ یعقوبی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، یہ شیخ کبیر احمد رفاعی نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے مدینہ شریف میں. ذرا یہ بتائیں اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں یعقوبی
जिस वक्त शेख कबीर अहमद रिफाई ने अल्लाह के नबी के हाथों को चूमा था, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। जरा मोहब्बत से कह दे, दिल से बोले, दिल से। तो शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं सरकार उस वक्त कितने लोग मदीने शरीफ की मस्जिद नबी शरीफ में थे, तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं 70,000 लोग। कितने लोग थे? 70,000 लोग थे। फिर कहते हैं सरकार कितने लोगों ने अल्लाह के नबी के हाथ को चूमा, तो शेख कबीर अहमद रिफाई के बारे में फरमाते हैं गौसे आजम सिर्फ शेख कबीर अहमद रिफाई ने अल्लाह के हाथों को चूमा। फिर अल्लामा याकूबी कहते हैं सरकार इतने लोगों के दिल में हसद नहीं पैदा हुआ। तफरीहुल खातिर में बुजुर्ग फरमाते हैं गौसे आजम ने सुना कि अल्लामा याकूबी ने कहा इतने लोगों के दिलों में हसद नहीं पैदा हुआ कि मैं भी तो यही हूँ, मुझे नबी का हाथ क्यों चूमने न दिया गया। तो सरकार गौसे आजम रोने लगे। फरमाया याकूबी तुम हसद की बात करते हो, इन 70,000 लोगों में आसमान के फरिश्तों ने इन 70,000 लोगों को मुबारकबादियां पेश की हैं, और इनमें से 20,000 लोगों को अल्लाह ने नबी के हाथ को देखने की वजह से अपना वली बना लिया। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।